अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट एम ए खोखर सिटी न्यूज़ से। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल का जो एक बहुत बड़ा तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है, देखते हैं इस्लामाबाद में दोबारा जो फेज़ 2 के जो मुज़ाकरात की आज तारीखें दी गई थी, अभी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने का, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता, क्या मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या कि आलमी जंग की तरफ बढ़ना होगा। अल्लाह ना करे कि अगर आलमी जंग लग गई तो बहुत सारा पूरी दुनिया का नुकसान हो सकता है। अमेरिका को भी होश के नाखुन ले लेने चाहिए और इनकी सुलह होती होती रुक गई। ईरान को भी चाहिए और पाकिस्तान इसका जो मुसालत कराने का पेश है। हमें फ़ख्र है पाकिस्तान के, हमारे सिपा सलार पे और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके वर्ल्ड वार से बच जाए और अमन जो है वो हो जाए और ये जिस तरफ जंग को अमेरिका ले जाना चाहता है वो रुक जाए। आज बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। मेरे सबसे पहले मेहमान है सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो कि मंजे हुए एक तजज़िया निगार और जर्नलिस्ट भी हैं, और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अहमद नईम भट्टी साहब, जो कि तजज़िया निगार भी हैं और इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। इनसे बात करते हैं कि क्या ये मुज़ाकरात होंगे, कामयाब हो जाएंगे, जंग रुक जाएगी या जंग आगे बढ़ेगी। बात करते हैं इनसे। आइए नाजरीन सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ शाह साहब, कैसे मिजाज शरीफ, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑनलाइन लिया है, शुक्रिया। आसिफ साहब, शॉर्ट से मेरी बात का जवाब दीजिएगा कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं दूसरे फेज के, क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे, जंग रुकेगी? आवाम इस वक्त परेशान के आलम में है, सोच रही है क्या बनेगा। कई दिनों से इस्लामाबाद खासकर लॉकडाउन हो चुका है, आवाम तंग आ चुकी है क्योंकि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में रखे हुए हैं और वफूद ने आना था, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। बताइएगा क्या होगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने खोखर साहब। असल में ये जो मुज़ाकरात हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि धमकियों के ज़ेर साया मुज़ाकरात हों। ये मुज़ाकरात नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं काफ मुज़ाकरात। ये बड़े गलत तरीके हैं, जो हर चीज तैयार है। दोनों पार्टियों के जो एडवांस पार्टियां हैं पहुंची हुई हैं, ईरान की भी और इसके साथ साथ अमेरिका की। और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम अली साहब, वो इंतहाई एक्टिव हैं, बल्कि जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कई रातों से वो सोए नहीं। यानी इस कदर सेंसिटिव मामला में अगर इनको अच्छे तरीके से पाए तकमील तक ना पहुंचाया गया तो ये आलमी जंग का भी खतरा पेशगाना भी हो सकते हैं। और जब अगर आलमी दूसरी जंग शुरू हो गई, तीसरी जंग शुरू हो गई, तो ये बहुत से मसाइल पैदा करेगा। अवाम इस वक्त किस कदर अवाम जो है वो भूख से मर रही है, बजाय हमें अपने मसाइल जंग में झोंकने के हमें इंसानी भलाई और काम के लिए करना चाहिए, ताकि लोगों को मेडिसिन मिल सके, लोगों को खुराक मिल सके और लोगों को अच्छी तर्ज जिंदगी मिल सके। लेकिन ट्रंप साहब अपनी बात पे कायम नहीं रहते, हर वक्त अपना मौका बदल देते हैं, कभी कुछ कहते हैं और पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक और इनकी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे नींद मांगी। शाह जी, इसी के साथ ये बताइएगा कि जंग जो है वो ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान है, लेकिन पाकिस्तान खाम खा की सजा भुगत रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद की खासकर अवाम कई दिनों से एक सजा का शिकार हो रही है, तकलीफ के जिंदगी इसमें से गुजर रहे हैं। लोगों का परेशान हाल है, कहीं लॉकडाउन है, कभी कई रास्ते बंद हैं, लोगों के कारोबार नहीं है। महज ये तकलीफ पाकिस्तान की आवाम इसलिए काट रही है कि शायद हमारे सिपा सलार और प्राइम मिनिस्टर की जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो जाएं और ये जो बढ़ती हुई जंग नजर आ रही है ये रुक जाए। तो इसमें एक शॉर्ट सा जवाब दे दिए कि इस वक्त अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है और ईरान का क्या मौक़िफ़ है। क्या अमेरिका संजीदा भी है या खाम खा वो पूरी दुनिया का टाइम बर्बाद कर रहा है? शॉर्ट सी, फिर मैं भट्टी साहब की तरफ जाऊंगा। दोनों पार्टियां बड़ी संजीदा है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि उसको सेफ फेस मिले वहां से निकलने का। वो चाहता है मेरी सुधार भी काम रहे, जो उसका सुपर पावर होने का खुद ईरान ने पारा किया है, उसको वो चाहना भी चाहता है, वो बड़े अच्छे तरीके से निकलना भी चाहता है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, कुछ ले और कुछ दे की बात पर मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन वो चाहता है कि मेरी शरारत पर मुज़ाकरात हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जी बहुत शुक्रिया। जी अहमद भट्टी साहब,
آپ کی طرف آتا ہوں. آپ بتائیے گا اس وقت امریکہ کیا کردار ادا کر رہا ہے اور ایران کیا کردار ادا کر رہا ہے, جبکہ پوری دنیا نے امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا, کوئی مصالحت کرنے کے لیے یا کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت ایک واحد پاکستان جو پہلے ہی بہت سارے کرائسس سے گزر رہا ہے, مگر اس کے باوجود ہم پوری دنیا کو اور خود بھی اس جنگ سے بچنے کے لیے امریکہ اور ایران کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے بٹھانا چاہتے ہیں, ایک میز پہ ان کی میٹنگ کروانا چاہتے ہیں تاکہ کسی طریقے امن معاہدے ہو جائیں اور جنگ رک جائے. اس وقت یہ بتائیے گا کہ شرارت امریکہ کر رہا ہے, اسرائیل کر رہا ہے, یا ایران کی طرف سے کوئی خامیاں نظر آ رہی ہے جس وجہ سے یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے؟ ذرا غور سے تجزیہ کیجیے. جی بڑی مہربانی کھوکر صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس سلسلے میں دیکھیں, اگر ہم چاہیں تھوڑا سا اگر 1 سے 1.5 ماہ پہلے, تو آپ کو یہ بالکل ایک جو کلیئر ایک کانسیپٹ کلیئر واضح ہو جائے گا. ایران نے ہمیشہ سے ہی کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو, وہ جنگ سے ایوائڈ ہی کرنا چاہتا تھا, مگر امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر اس پر جس طرح سے حملہ اور جس طرح سے وہ جنگ جاری ہوئی, اس طرح سے تباہی پھیلی. اس کے بعد پھر پہلا جو ایک راؤنڈ ہوا اسلام آباد میں مذاکرات کا, اور وہ مذاکرات قطعا ناکام ہو گیا. اب دوسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے. تو اس میں پہلی بات سمجھنے والی, اور اس چیز کو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا, یہ عوام بھی اس چیز کو سمجھتی ہے الحمدللہ ہماری, کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی نہیں چاہتے امن کے قیام میں. ان کو امن چاہیے ہی نہیں ہے. وہ کسی طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایران جو ہے وہ کسی طریقے سے گھٹنوں پر آ جائے اور اپنی شرائط بنوانا چاہ رہے ہیں ایران سے. مگر ایران دیکھیں اپنی خود مختاری پر کبھی بھی وہ سمجھوتا نہیں کرنے کو تیار. اگر سمجھوتا ہی کرنا ہے, اگر مذاکرات کی میز پر آ کر امریکہ کے اس نے اگر وہ جو مطالبہ تسلیم کرنے, پھر ایران کو اتنا عرصہ جنگ لڑنے کی ضرورت کیا تھی, اتنی عوام کو مروانے کی, اتنی تباہی پھر اپنے ملک پر برداشت کرنے کی. تو امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کی یہی چال ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو بدماشی کے ذریعے زیر کر ان کے وسائل پر قبضہ کرے. اصل میں یہ وسائل کی جنگ ہے دیکھا جائے. عرب ممالک کے بھی اس نے وسائل پر قبضہ کیا, اور اس کے بعد پھر ایران پر بھی حملہ کیا. اب دوسرا جو راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے, یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کچھ جو ہے وہ وفود آ رہے ہیں, کچھ نہیں آنے کو تیار ہو رہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران کی طرف سے ایک بیانیہ آتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں, دوسری طرف سے بیانیہ آتا ہے کہ ہم نہیں آ رہے. تو آخر ایرانی جو انتظامیہ وہ آخر کیوں نہیں مذاکرات پر آمادہ ہو رہی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ اپنی شرائط بنوانا چاہ رہا ہے. بھئی اگر امریکہ اپنی شرائط بنوانا چاہ رہا ہے تو ایران بھی تو اپنی کچھ خود مختاری پر کچھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہ رہا نا. ایران اگر امریکہ کے جو مطالبات اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر وہ وڈرا کر گیا, اس نے جیتی بھی جنگ ہار دی. تو اس کا تو مطلب یہی ہوا امریکہ بری طرح سے پھنس چکا ہے اس خطے میں, اور وہ اس فرار کا راستہ چاہ رہا ہے, اور وہ پاکستان کے ذریعے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے. دیکھیں پاکستان کو, امریکہ کو کیا ضرورت ہے کہ پاکستان کو ایک ثالثی کے طور پر سامنے لے کر آئے, مگر پھر بھی پاکستان کی کوشش یہ کہ خطے میں جنگ نہ پھیلے, مزید بربادی نہ پھیلے. اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ دوسرا جو ابھی راؤنڈ ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا, اگر یہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یقینی یہ بات یاد رکھیے کہ بہت بری طریقے سے جو ہے تباہی پھیلے گی, اور تیسری عالمگیر جنگ کا بالکل آغاز ہو سکتا ہے اور ہو جائے گی. مگر پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات کامیاب ہوں اور جنگ نہ ہو, ایران میں بھی امن قائم ہو, امریکہ جو اپنی جو ہے باؤنڈری میں واپس چلا جائے. اسرائیل جو اس وقت, انڈیا اور اسرائیل جو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ جنگ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان تک جنگ لے کر آنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کو اس میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان اس تمام اسٹریٹجی کو دیکھ رہا ہے, بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے, اور کوشش کر رہا ہے کہ جس میں پہلے مذاکرات کے لیے ان سب کو بلایا اور ان کو بٹھایا, مگر وہ کسی وجہ سے وہ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے. تو پھر بھی جنگ کا خطرہ ختم تو نہیں ہوگا. بہت شکریہ بٹی صاحب, بہت شکریہ. جی آصف صاحب, ٹائم کی قلت کی وجہ سے آپ بتائیں, آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو, اور اس جنگ بندی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ 2 ہفتوں میں جو ٹائم لمٹ تھی, جان کو ایکسٹینڈ کیا تھا, فرصت دی تھی, وہ آج رات ختم ہونے جا رہا ہے. اور اگر اس سے پہلے مذاکرہ کا دور دوبارہ شروع نہ ہوا تو بڑا مشکل ہوئے گا پوری دنیا کے لیے, عالمی امن کے لیے. اور نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سے ممالک اس کے اندر انوالو ہیں, کوشش کر رہے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے کہ صلح ہو جائے, مذاکرہ کی. لیکن میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ پہلے دو مذاکرات میں کام نہیں بنے گا, یہ مذاکرات چلتے رہنے چاہیے. کولڈ وار کی طرح دونوں طرف سے مذاکرات چلتے رہنے چاہیے, اور مذاکرات آخر کسی حد تک پہنچیں گے. اگر ابھی لڑائی شروع ہوتی ہے دوبارہ, جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بمبارمنٹ ہوگی, بہت سے پل اڑ جائیں گے, جو پاور ہاؤس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, لیکن ایسا ممکن ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ دھمکیاں دیں, دوسری طرف آپ مذاکرات کی طرف بڑھیں. جب تک مذاکرات ہوتے ہیں اس وقت نہ صرف جنگ بندی ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب دھمکیوں میں بھی روکا جاتا ہے. اگر دھمکیاں ختم ہوں گی تو مذاکرات شروع ہوں گے, اگر دھمکیاں نہیں ہوں گی تو مذاکرات شروع ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے, ایرانی جہاز کو جو چائنا سے ایران آ رہا تھا
اس پہ فائرنگ کی ہے, اس کے حملے کو یرغمال بنا دیا ہے. اور ایران کا بڑا اچھا موقع تھا کہ جب تک وہ یرغمال حملے کو رہا نہیں کیا جائے گا تب تک ہم مذاکرات شروع نہیں کریں گے. جی بہت شکریہ. جی بٹی صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو؟ دیکھیں میری طرف سے بالکل کھلا ایک میسیج امریکہ کے لیے بھی اسرائیل کے لیے. دیکھیں امریکہ تو ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے کہ مذاکرات کی ناکامی کسی طرح سے اس کے لیے کامیابی میں بدل جائے, مگر ایران ہمیشہ سے کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو نہ ہونے دیا جائے. پاکستان اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے کہ جنگ کو روکنے کی. اگر جنگ بڑھ جاتی ہے, جنگ پھیلتی ہے, مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو بہت بڑی تباہی ہوگی خطے میں. اور ویسے بھی دنیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی کی قلت ہو چکی ہوئی ہے, اور تمام جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو ہے پوری دنیا کا تباہ ہو چکا ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو. اگر اب اس میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کیوں نہیں چاہ رہا امن کی طرف آنا چاہ رہا ہے. ایک طرف تو وہ دھمکیاں دیتا ہے, ادھر سے وہ مذاکرات کی بات بھی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ خود چاہ رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہے سبوتاژ کرنا چاہ رہا ہے اس کو, مگر ایران تو آنے کو تیار ہے. ایران خود بھی چاہتا ہے, پاکستان بھی چاہتا ہے کہ خطے میں امن قائم ہو اور اس خطے میں جو ہے دوبارہ ایسی جنگ نہ پھیلے. اگر خدا نہ خاصا یہ جو ابھی جو دوسرا دور شروع ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا, اگر یہ خدا نہ خاصا کامیاب نہیں ہوتے یا ایران کی شرائط تسلیم کی جاتی ہے, امریکہ میں شرائط جو اپنی تسلیم نہیں کروا پاتا, تو کنفرم سی بات ہے کہ پھر یہ جنگ جو ہے پھر دوبارہ سے جاری ہو جائے گی. تو کیا پاکستان کیا وہ پھر بار بار اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا؟ پاکستان کا کردار اس میں کیا ہوگا؟ پاکستان ابھی پوری کوشش کرے گا خطے میں جو ہے وہ جنگ نہ پھیلے یا جنگ نہ ہو, مگر امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے خاص کر اس میں جو بنیادی کردار ادا کر رہا ہے تیسری عالمگیر جنگ کو شروع کروانے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کیونکہ پس پردہ رہ کر کچھ ایسی چالیں چلتا ہے اور امریکہ کو استعمال کر رہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ ایران پر دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور ایک طرف سے وہ مذاکرات بھی بات کر رہا ہے. تو مذاکرات ایسے تو نہیں ہو سکتے نا کہ ایک طرف آپ دھمکی دیں دوسری طرف مذاکرات کی بات کریں. تو مذاکرات جو ہے وہ باہمی جو ہے اتفاق سے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی بھی ایران کی بھی بات تسلیم کریں, ایران امریکہ کی بات تسلیم کرے, کہیں پر متفقہ فیصلہ ہو اور جنگ بندی قائم ہو. اور یہ مستقبل جنگ بندی قائم ہونی چاہیے. یہ بار بار جو ہے دھمکیاں دینا, پھر حملے کرنا, پھر مذاکرات پر آنا, تو یہ تو قیام امن کے لیے یہ تو میں نہیں خیال کرتا کہ اس طرح سے کوئی بات کہیں پر جا کر یہ فیصلہ ہوگا. یہ مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے. پاکستان اس میں جو ہے اس میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, ایک پرامن مقاصد کے لیے جو ہے وہ دنیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہاں پر امریکہ کو بھی چاہیے کہ پاکستان اگر ثالثی کا کردار ادا کرے تو پاکستان کی بات کو تسلیم کرے. ایران تو ویسے ہی پاکستان کے ساتھ ہر فیصلے میں پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے, مگر امریکہ کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر کوئی فیصلے پر آنے کی بات ہوتی ہے یا مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ دو ہی چال چلتا ہے اور حملے شروع کر دیتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے ایران کو. تو ایسے تو ایران بھی مذاکرات کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک امریکہ بھی صبر تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتا, کیونکہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جو اس کی پہلی والی پوزیشن تھی دنیا بھر میں, جس طرح سے اس کا پہلے ہولڈ تھا عالمی پاور کے رہنے کا, جس کا ٹائٹل تھا وہ چھن چکا ہوا ہے. اب ٹائٹل بھی چھن چکا ہوا, اس کی وہ پوزیشن بھی نہیں ہے, تو پھر بھی ایران کو وہ ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے. مگر اگر وہ پھر بھی اگر اس طرف آتا ہے, جنگ کی طرف آتا ہے, تو اب ادھر سے رشیا اور چائنا بھی جو ہے وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو اللہ نہ کرے ایسا کوئی صورتحال پیدا ہو اور پاکستان کو بھی کل کو ثالثی کے کردار سے پیچھے ہٹ کر اور اپنی دفاعی پوزیشن پر آنا پڑ گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ اب ایران جو ہے اس وقت جو ہے وہ بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہے, وقود تیار ہے. میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ بین الاقوامی جتنا میڈیا ہے وہ اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ اسلام آباد ٹاک کا جو فورم ہم نے دیا ہے دنیا کو, دنیا اس کو بڑے خراج تحسین کر رہی ہے, اور کم از کم 40 سے زائد ممالک نے ہمارے وزیر پاکستان میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو فون بھی کیے ہیں, ان کو اپنی حمایت کا یقین بھی کرایا. اس کے ساتھ جو بڑی طاقتیں ہیں جیسے رشیا ہو گیا, چائنا ہو گیا, وہ بھی جلد از جلد اس ایشو کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں. لیکن صرف اور صرف ایک کردار ہے, وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, جو اس کو ختم نہیں ہونے دیا جا رہا, اور ہر روز ایک نیا بیان, نئی جو مشکل پیدا کر دیتا ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے میرے مہمانوں کی باتیں بھی سنی, اور اس وقت جو گراؤنڈ صورتحال یہی ہے کہ پوری دنیا نے امریکہ اور اسرائیل کو تنہا کر دیا, چھوڑ دیا ہے. میں مسٹر ٹرمپ اور نیتن یاہو کو اپنی اردو زبان میں میسج دینا چاہتا ہوں, اگر وہ اس کا ترجمہ کروا کر اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. مسٹر ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو, یاد رکھیں کہ سدا بادشاہی
आपकी ना रहनी है ना रहेगी, सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है। अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर है। अमेरिका बदमाशी करना बंद कर दे। अगर पूरी दुनिया ने आपको एक इज्जत दी हुई है, आपको सुपर पावर माना हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाते जो कंट्री हैं, मुल्क हैं, उन पे आप चढ़ दौड़े और उनको धमकियां दे और उनके जो हकूक व सलब करता फिरे। मेरा ख्याल है कि आप अमेरिका के लिए खुद अमेरिकन पीपल के दुश्मन बन चुके हैं। अमेरिका को तबाही और बर्बादी के धाने पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका भी अमन के गीत गाए और पूरी दुनिया अमन और अमान से रहे, तो पाकिस्तान ने हमेशा पहले भी कुर्बानियां दी हैं। मेरा सिपा सालार इस वक्त कुर्बानी दे रहा है। हमने पहले भी मुज़ाकरात के लिए आपको बुलाया, फिर दोबारा बुला रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप इस मुज़ाकरात में ईरान के जो राइट बनते हैं वो ईरान को दे और बिला जवाब उसको धमकियां देना बंद करें। मुल्क पूरी दुनिया में एक अमन कायम करें। जिस वक्त आपने इलेक्शन लड़ना था उस वक्त तो आपने खुद ये कहा था कि मैं एक अमन का पैगाम दूंगा और जो जंगें लड़ी जा रही हैं उनको खत्म करूंगा। आप तो खुद ही जंग में कूदे हुए हैं, कभी वेनेजुएला पे जाकर चढ़ाई करते हैं, कभी ईरान पे चढ़ाई करते हैं। इस वक्त आपको अभी भी समझ नहीं आई कि पूरी दुनिया ने तुम्हें तनहा कर दिया है और आप तनहा हो गए हैं। अगर ये जंग छिड़ गई तो ये मैं दावा कर सकता हूं कि अमेरिका तबाह बर्बाद हो जाएगा, इसराइल भी बर्बाद हो जाएगा। रही बात पाकिस्तान की, तो हम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पावर है। हमने पूरी अपनी कौम का सर्वे किया है। सर्वे में मेरी आवाम ने भी ये कहा कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा दोस्त मुल्क है, आप भी हमारे दोस्त भाई हैं। हम तो यही चाहेंगे कि अमन अमान कायम हो जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मजबूरन हमें ईरान के साथ खुल के सामने आना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी सुपर पावर पे इतना घमंड ना करें, ये घमंड मिलिया मेट हो सकता है। नेतन्याहू आधी बर्बादी आपकी हो चुकी है, मजीद हो जाएगी। फिर भी पाकिस्तान कुर्बानी देना चाहता है कि आप भी अमन से रहें, अमेरिका भी अमन से रहें और इस जंग को फौरी तौर पे बंद किया जाए। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरे मेहमानों को इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।